امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے بالکل ناواقف ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ بھی جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ تو بھی اب تھوڑا سا روٹین ہٹ کر کرنا ہے، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کی ایکچوئل فضیلت کیا ہے، کیا فائدے اس مہینے سے ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم نہیں سیکھنا چاہتے یا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ مہینہ سال در سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، مطلب ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے اور آ کر بس یوں ہی چلا جاتا ہے، اور نہ اعمال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ کارپوریٹ لیول پر یا بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یا اسکولز میں کام کرتے ہیں، کالجز میں کام کرتے ہیں، ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنی، وہ کالج، وہ اسکول ان کے لیے کچھ کورسز رکھتی ہے نا، یا کچھ ٹریننگ پروگرامز رکھتی ہے، یا کچھ اپڈیشن پروگرامز رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ایک نیا سسٹم آیا، وہ سسٹم کو سکھانے کے لیے 3 دن کا کوئی پروگرام کمپنی نے رکھ دیا، میٹنگ ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کمپنی نے جو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیا وہ اپڈیٹ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، وہ 3 دن لوگ آتے ہیں، اس اپڈیٹ کو سیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سسٹم کو وہ ختم ہونے تک، اگلے سسٹم کے آنے تک چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سمجھ لیجیے ایک نیا سسٹم اپڈیٹ ہوا، 3 دن کی ٹریننگ دی گئی، اس کے بعد یہ سسٹم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جب تک وہ سسٹم، وہ آپریٹنگ سسٹم، وہ چیز اس کمپنی میں رہیں گی، تب تک کے لیے وہ آدمی اپڈیٹ ہو گیا۔ تو 3 دن کے پروگرام نے یہ تبدیلی لائی اس امپلائی کے اندر، اس کام کرنے والے کے اندر، کہ وہ پرماننٹلی اپڈیٹ ہو گیا اس سسٹم کے بارے میں، اس کے ختم ہونے تک، مطلب اگلے نئے سسٹم آنے تک۔ تو 3 دن کی ٹریننگ یہ کمال دکھاتی ہے۔ آئیے ایک اور مثال لے لیجیے، آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تبدیلی کیسی آتی ہے جب انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی چیز کے لیے مشق کرائی جاتی ہے۔ دوسری مثال لے لیجیے، آپ چاہتے تھے کہ گاڑی چلانا آپ سیکھیں، فار ایگزامپل 2 ویلر تو نہیں، 2 ویلر عام طور سے لوگ گھروں پہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن 4 ویلر ہے جو کہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ آپ ایک ڈرائیونگ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کے بعد آپ، میں سمجھتا ہوں 15 days to 20 days یا 30 days کا ہارڈلی کورس ہوتا ہے، اور بہت ہی ڈم انسان ہوگا، بہت ہی جس کو ہم کہیں گے مطلب وہ انسان کمزور ہوگا جو مہینے بھر بعد بھی گاڑی نہ سیکھ سکے۔ آج کل تو دیکھیے آپ بچوں کو گھر میں ہے تو آدھا ٹریننگ تو وہاں مل جاتی ہے، پھر 1 سے 2 3 بار 10 بار چلا لیے تو آ جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ 2 ویلر کے معاملے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، محلوں میں ہی سیکھ لیتے ہیں ہمارے بچے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیے، تو 1 month کی ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کار چلانا سیکھی۔ اب جب تک آپ اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں ہیں، گاڑی چلانا آپ نہیں بولتے۔ اب جب تک آپ اپنے عقل میں اور ہوش و حواس میں ہیں، سینسز آپ کے باقی ہیں، آپ گاڑی چلانا نہیں بولتے۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ نے یہ تبدیلی لائی کہ زندگی بھر کے لیے لائف ٹائم آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی، ٹریننگ، مشق کروائیں گے۔ اب آئیے میں رمضان کی مثال لے رہا ہوں اب یہاں، رمضان بھی ایک ٹریننگ ہے، تاکہ اگر سال بھر ہم میں کوئی کمزوریاں اور کوتاہیاں آ گئی ہو تو اس 1 مہینے میں اس کو کمپنسیٹ کر دے اور اگلے کی ہم تیاری کر لے کہ اپنے اعمال کو ہم اضافہ کر لے۔ تو رمضان ایک 30 days کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور 1 مہینے کی مطلب اپروکسیمیٹ 29 یا 30 days، مطلب جو بھی اس میں ہوتا ہے، 1 مہینہ اسلامی اعتبار سے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اس 1 مہینے کی ٹریننگ اور مشق سے جو مسلمان گزرتا ہے، جب وہ چاند دکھ جاتا ہے تو ایسا گزرتا ہے اس ٹریننگ سے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا تبدیلیاں ہیں یہ۔ لیکن 30 days جو ہیں یا 29 days جو ہیں گزرے، مہینہ ختم ہوا اور چاند نظر آیا دوسرا، پھر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ انسان تھا کہ جو ابھی دکھ رہا تھا 1 دن پہلے۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کی اور 30 دن کی ٹریننگز ایک انسان پر ایک سسٹم کے ختم ہونے تک اور ایک انسان پہ اس کی زندگی ختم ہونے تک سکھا دے رہی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا عادی بنا دے رہی ہے۔ تو کیوں یہ 30 days کی ٹریننگ یا ایک 1 month کی ہماری اسلامک ٹریننگ جو ہم کو رمضان میں ملی، وہ ٹریننگ کا اثر 1 دن میں کیسے ختم ہو جاتا ہے، یہ تعجب اور امیزنگ چیز ہے۔ 3 دن کی ٹریننگ سسٹم کے ختم ہونے تک آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے، 30 دن کی ٹریننگ زندگی بھر کے لیے آپ کو گاڑی چلانا سکھا دے رہی ہے۔ ٹیچرز جو ہوتے ہیں اسکول کالجز کے اندر، ان کو 2-2 3-3 دن کے ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ 30 days کا ایک پروگرام جو اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالٹ امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا، وہ پروگرام کو اتنا لائٹلی کیسے لے رہے ہیں، اتنا آسان کیسے لے رہے ہیں کہ 30 دن ہم مسلسل ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ہم پابندی کر رہے ہیں، اور تمام وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور 30 دن گزرنے کے بعد کایا ایسی پلٹ جاتی ہے، زندگی ایسی تبدیل ہو جاتی ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک چاند دکھا، اور میں بار بار کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت برا کہتے ہیں، ہارش کہتے ہیں، اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے، کہ ایک چاند امت مسلمہ میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اور ایک چاند پھر اگلا آتا ہے ایسا کرتا ہے کہ امام کو مصلی ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے۔ پہلا چاند جب رمضان شروع ہوتا ہے راستے نہیں پورتے ہیں، مطلب مسجدیں تو ختم ہوگی، راستے بھی نہیں پور رہے ہیں، راستوں پہ شتنگی اور چٹائیاں ڈال کے نمازیں ہو رہی ہے، اور پھر ایک چاند پھر نکلتا ہے جو عید لاتا ہے، ٹریننگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے کہ اب آپ تیار ہو،
آپ نے تقوی اختیار کیا، آپ نے ذکر کو اختیار کیا، آپ نے خرچ کرنے کی عادت ڈالی، آپ نے اپنی نظروں پہ کنٹرول رکھا، آپ نے اپنے حلیوں کو سدھار لیا تھا، آپ نے اپنے اعمال اور افعال کو سدھار لیا تھا، آپ نے اپنے معاملات کو سدھار لیا تھا، پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہ چاند دیکھتے ہی جب 31واں دن، اگر 31 کا اگر مہینہ تھا اور اگر 29 کا 30واں دن نکلا، ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جیسے کہ ایک چاند مطلب ایک رات کے بعد ایک بھولا کوئی خواب تھا جو گزر گیا. مطلب ایسی کیسی زندگی اتنا ڈائنامک چینج کے ساتھ آئے جبکہ ٹریننگ دی جا رہی. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف تمہیں نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. تو روزوں کا مقصد ہے ٹریننگ دینا. کس چیز کی ٹریننگ دینا؟ لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، پاس اتیا. اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ ہمارا اس چیز کو بجا لائے جو ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے نفس کو بچائے. یہ تقوی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر پاس اختیار کر سکو. تو خود رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے. اب اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا، تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ظاہر کر کے بتا سکوں یا میرے حلیے سے آپ کہہ سکتے کہ میں متقی ہوں، ممکن نہیں. تقوی کے اثرات ہوتے ہیں ظاہری، یہ بات طے ہے، لیکن ظاہری اثرات سے تقوی ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین بھی تھے. آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا یہ منافق ہے. سمجھ آپ؟ اس لیے کہ وہ بھی سارے صحابہ کے جیسا وہ سب کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے، لیکن ان کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتائی گئی. جو کرتے تو ہے لیکن سستی سے کرتے ہیں، کرتے تو ہے دل نہیں ہوتا ہے اس میں. نماز پڑھے سستی سے پڑھ رہے، نماز پڑھے دل نہیں ہے اس کے اندر. علامتیں بتائی گئی. جان دینے کو پیچھے ہٹتے ہیں، خرچ کرنے کو پیچھے ہٹتے ہیں، مسلمانوں کو برا ہو تو خوش ہوتے ہیں، علامتیں بتائی. لیکن ان کے ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ رہا؟ تو تقوی کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ آؤٹر بھی چینجز آتے ہیں، لیکن آؤٹر چینجز سے ہم انر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا ہے. تقوی دل کی کیفیت ہے. تو رمضان کا مقصد ہے دل کی دنیا بدل دینا. لعلکم تتقون، دل کی دنیا چینج. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے، دل میں ہوتا ہے. لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کام دل کا شروع کر دیا. بہت سارے لوگ کرتے پردہ دل کا، ذکر دل کا، ہر چیز دل کی چل رہی ہے کہ نہیں. لیکن تقوی یقیناً یہاں ہے، دل میں. وہ دل کی دنیا بدل جاتی. تو رمضان ہمارے دل کی دنیا کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان قریب ہے، صحابہ کی تیاریاں چل رہی ہے، رمضان آ رہا ہے. کچھ صحابہ کو اتنا شوق تھا کہ شعبان میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے آخری وقت میں کہ مت رکھا کرو کہ ایسا نہ ہو رمضان کے روزوں میں کمزور پڑ جاؤ. کچھ صحابہ کو رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کرتے تھے کہ مت رکھا کرو ورنہ کیا ہو جائے گا؟ کمزوری آ جائیں گی. وہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، ہمیں روزے رکھنا ہے، تیار ہو رہے ہیں. عمر بن خطاب روکتے تھے رضی اللہ عنہ اس لیے کہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، رمضان نہ چھوٹ جائے کوئی تم سے. اتنی جس کو کہیں گے ہمارے اسلاف میں جوش اور جذبہ تھا رمضان آنے سے پہلے. آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن ہم میں کیا جوش و جذبہ آتا ہے؟ کیا جوش و جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے؟ بتائیے. رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہم کو، وہ کیا ہے معلوم؟ گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا، رمضان آ رہے ہے نا. تکیے اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانے ہو گئے، چینج کرنا ہے. رمضان آ گئے، رمضان آ گئے. چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی بیسن کے ذریعے وہ سب تیاری کرنا ہے. رمضان آ گئے تو اب مغزیات، اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ ریزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا، مطلب عید کی تیاری. تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی، پلاننگ چل رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہے، گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے، فون پر باتیں کر رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے. یہ سب ہے. رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے، ہے نا. رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غذائیات، کیلوریز چلو کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے. پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب کے بعد اتنا، عشاء کے بعد اتنا، رات میں سونے سے پہلے اتنا، رات میں پھر نیند میں اٹھ کے ایک بار اتنا، اور پھر سحر میں اتنا لیں گے. تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے. پھر عید کے کپڑوں کے لیے ایکسٹرا جاب، ایکسٹرا ورک، اوور ٹائمز لوگ کر رہے ہیں کیونکہ عید کے لیے کپڑے ضروری ہے، چونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہننا عید کے دن اچھے نئے بالکل. باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں. نماز ہو ٹھیک ہے، رمضان کیسے گزرے، تقوی آیا نہیں آیا، لیکن کپڑے تو کم از کم دل کی دنیا چینج مت ہو، باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کے عید کے دن. یہ ہم لوگوں کی بالکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں، تیاری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں بیسن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے، وہ اپنے طور سے ڈیفائن کر لے کیا ہے. لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریاں رمضان کی. اور اسلاف صحابہ تابعین رمضان آ رہے ہیں، ایکسٹرا روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سے تیاری. رمضان آنے والے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی تیاری. رمضان آنے والے ہیں
تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا تیاری، رمضان آنے والے تو راتوں کی نماز کا اہتمام کیسا ہوگا اس کی تیاری ہوگی. یہ ساری ان کی تیاریاں ہیں. تلاوت قرآن کا اضافہ کیسے ہو. آلریڈی وہ لوگ کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلدی قرآن ختم کر دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں کم از کم 3 دن میں کرو، فل اسٹاپ لگا رہے ہیں. مطلب اتنا جوش، یعنی کم از کم 3 دن، اگر 3 دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا. تو پھر صحابہ مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا، لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا. نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے. اندازہ لگائیے کیا جوش تھا. مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی، کچھ کی حالت یہ کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ اسلاف کی حالت ہے. تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے. اپنے کام کو کم کیسے کیا جائے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. یہ کم کرنا اس لیے کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اگلا رمضان سمپلی نہ ملے، بالکل ایک دم سیدھی بات ہے، ہو سکتا نہ ملے. تو وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے، بس آ رہے ہیں رمضان اور جا رہے ہیں. 30 دن ہم گزار لینا جیسے تیسے، اور 30 دن کی خاطر میں شکر بھی ادا ہو رہا ہے. بس نئے کپڑے بن گئے بچوں کو، اللہ تعالیٰ شکر، بس یہ تھا ہمارا شکریہ. مطلب ایک اگر میں گھر میں باپ ہوں، کمانے والا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑی چیز جو رمضان میں ہو گئی اور وہ سکسیسفل من تھا، بس اللہ تو نے بچوں کو کپڑے دلا دیا، یہ ہوگا، عید اچھی سے ہو گئی، شیرخرما اچھے سے بن گیا، سیوئیاں اچھا بن گئی، میٹھا اچھا ہو گیا، سب میں نام ہو گیا، گھر کو کلر وغیرہ ہو گیا، ماشاءاللہ، بس یہ میرا رمضان ہو گیا. اگلا رمضان پھر تبدیلی لائیں گا، دل کی دنیا میں نہیں، باہری دنیا کو تبدیل کریں گے. پھر سے گھر کو تبدیل کریں گا، گھر کے غلافوں کو تبدیل کریں گا، پردے تبدیل ہوں گے، پھر وہ تبدیل نہیں آئیں گی. ایکچولی ہوا کیا معلوم آپ کو، جس مقصد کے تحت یہ مہینہ دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس کو بھول گئے. یاد رکھیے بھول گئے. اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو روزے کا حکم دیا، جو کہ ایک فرض عبادت ہے. اور صحابہ اس کے لیے اتنے جوش میں ہوتے تھے اور ایسی تیاری کرتے تھے کہ شعبان سے شروع ہو جاتے تھے. ٹریننگ ہونا چاہیے نا، چونکہ رمضان آ رہا ہے، پہلے سے عادت ہو انسانی جسم کو. سمجھ رہا بات، شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھے، بہت حد تک. کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ڈر لگتا تھا کہ شعبان رمضان ملا دیں گے ایک ساتھ، لیکن آپ پھر آخری دن گیپ دیتے تھے تاکہ صحابہ کلیئر ہو جائے یہ شعبان تھا اور اب رمضان ہے. لیکن آپ نے جو ہم ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا کمزوری آ سکتی ہے اور شعبان کے روزے رکھ لے تو پھر رمضان کی نہ رکھ پائے. سمجھ رہا؟ تو یہ جذبہ ہے صحابہ کا، یہ اعمال وہ کر رہے ہیں، یہ اضافہ ہے ان کے اعمال میں، یہ زندگی کی تبدیلیاں ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، جو کہ اسلام کے ارکان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور اس کا چھوڑنے والا، اس کو نہ رکھنے والے کے لیے بہت خطرناک سزائیں سنائی گئی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا، 2 لوگ میرے پاس ہیں، مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پہ لے گئے. اس کی چڑھائی بہت مشکل تھی، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. وہ مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے. اوپر لے جانے کے بعد میں نے شدید چیخ و پکار سنی لوگوں کی، اور میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، پیر اوپر ہے اور جو سر نیچے، ان کے جبڑے جو چیرے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کر لیتے تھے. مطلب روزہ رکھتے تھے لیکن افطار جلدی وقت پہ نہیں ہوتا، وقت سے پہلے. تو روزہ چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں. ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور خون نکل رہا تھا اس میں سے. تو روزہ ایک فرض عبادت ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. یاد رکھیے سب سے بڑی فضیلت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں روزوں کے لیے بھی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. صحابہ کا تو یہ معمول تھا، اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اس نیت سے کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے. اس لیے کہ ایک انسان بالغ ہو جائے تو نماز اور روزہ اس پہ فرض ہو جاتا ہے. لیکن کیا وہ امید کرتے ہیں ایک بچہ اگر بالغ ہو تو وہ اپنے بالغ ہونے کے اسی سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا، یا وہ بچی، جب تک کہ اس کو پری پلان ٹریننگ نہ ہو. کہ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے 10ویں سال سے بالغ ہوتا ہے اور وہاں سے اس پہ روزے فرض ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کیا ٹریننگ دی گئی کہ 7ویں سال اس نے 2 4 5 روزے رکھے، 8ویں سال اس نے 8 9 10 روزے رکھے، اور اس کے بعد 9ویں سال 15 رکھے. تو پھر اس کو جب وہ 10ویں سال بالغ ہوا تو وہ پورے روزے رکھ سکتا ہے. ورنہ ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اچانک ایک سال آئے اور وہ کہے اب تم بالغ ہو گئے اور کل سے پورے روزے فرض ہیں، امپاسبل ہو جائیں گے، ہارڈلی پاسبل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ بالغ ہونے کے بعد ٹریننگ شروع کرتا ہے 2 4 سال، اور 14 15 سال کا ہونے تک پھر شروع کرتا ہے پورے روزے رکھنا. اور اس میں عادت ہوئی اور اگر نہ ہوئی تو پھر تو گیا وہی بڑا اور ہوا. عادت ہوئی تھی اور نہیں ہو سکی تو بس پھر والدین کو بس افسوس ہوگا، اس کو بھی افسوس ہوگا، اور اپنی زندگی چلتے رہیں گی اس کی روٹین. یاد رکھیے وہ ٹریننگ دلاتے تھے اپنے بچوں کو. ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو، بچوں کو دلا رہے ہیں اس کی. وہ شوق خود میں جگا رہے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان آئے تو روزے کے لیے خود ہم سے کہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے. ہمارے بچوں کو پکڑ کے ہم بڑے بڑے روزے رکھو تو بولتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا، چونکہ ماحول نظر نہیں آتا، اس کو وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے نا. جیسے عید کے کپڑوں کے لیے ڈسکشن چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، روزوں کے لیے کبھی کوئی چیز وہ سن نہیں رہا اس کی اہمیت کے بارے میں، کیسے رکھنا ہے، نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، نظر نہیں آ رہا اس کو. اور بچے اسی چیز کو اہمیت دیتے، یاد رکھیے، جو اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے سماج میں لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں.
سمجھے آپ بات کو؟ اسی لیے ہر علاقے کے بچوں کے پاس الگ الگ چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے. سمجھا؟ یہ ہے یاد رکھیے، کیونکہ ماحول میں اور سماج میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ فرض عبادت روزوں کا مہینہ ہے، ہم لوگ اس میں ضرور روزے رکھیں. اور اس کا مقصد، روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد لعلکم تتقون. تو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں، پاس و نیاز اختیار کریں. رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو یہ رمضان جو انشاءاللہ عزیز اب ہم پر آئیں گا، یہ ہم میں جو ہے ایک پرماننٹ چینج لا دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے معاملات بدل جائے. ذکر و اذکار کا جو ہے ہم نے رمضان میں کیا وہ بعد رمضان بھی باقی رہے. تلاوت قرآن جو رمضان میں کی، غیر رمضان بھی کنٹینیو سلسلہ چلتے رہے. روزوں کی جو عادت رمضان میں ڈالی، بعد رمضان بھی شوال کے 6 اور اس کے علاوہ بھی منڈے اور تھرسڈے جو جمعرات کے روزے کے عادی بن جائیں. ایام 20 جو ہے چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 کے ہم روزے رکھنے والے بن جائیں. اس کے علاوہ وہ تمام روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا رکھنے کا حکم دیا وہ تمام ہم کریں. اور اس سے بھی ہٹ کر ہم نفلی روزے رکھے. اس لیے کہ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، میکسیمم ٹائم روزہ رکھتے تھے. کسی نے آگے کہا اللہ کے رسول کچھ لوگ روز ہی روزہ رکھ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار